بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ حرم على الارض ان تاكل الاجسام الانبیاء۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عشق میں جان سے گزر جائیں، اب یہی جی میں ہے کہ مر جائیں۔ جامع زیبی نہ پوچھئے ان کی، جو بگڑنے میں بھی سنور جائیں، شب وہی شب ہے دن وہی دن ہے، جو تیری یاد میں گزر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آج بھی کفر سیدنا فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لرزتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 سال بعد تک بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایک روز کفار نے مشورہ کیا، ایک کمیٹی قائم کی، تو اس میں طے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کہ کون ہے جو ان کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا، معاذ اللہ۔ تو عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکاتے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ بنو زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور بعضوں نے اور نام لکھے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب پر بگڑ گئے، کہنے لگے معلوم ہوا تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ ایک ایک تلوار نکال لی، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ کر
کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سننا تھا، غصے سے بھر گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں جلدی سے باہر رہ گیا۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جن کو بہن کے سر پہ مارا، سر سے خون بہنے لگ گیا۔ کہا اپنی جان کی دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا، دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا۔ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے، زمین پر گرا کر ان کو خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ عمر، جس باپ کا خون تیرے اندر دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میرے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ کہنے لگی اگر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو باہر رہ گیا تھا، اور غصہ کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا۔ بہن کس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا وہ مجھے دکھلاؤ، یہ کیا چیز ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب یہاں پہنچے تو حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سنے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکل پڑے، کہنے لگے عمر تجھے خوشخبری سناتا ہوں، کل شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل دونوں میں سے کسی کو اسلام کے لیے تو پسند فرما دے، اسلام کو قوت عطا فرما، اسی ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما، اس لیے کہ یہ دونوں قوت میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس نقشہ کو ایک شاعر نے خوب کھینچا، آپس میں گفتگو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا،
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آتا ہے نہ جانے دو دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تم کو میری محفل میں لائی ہے، سنا تھا میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں نماز کے لیے حکم دیا تو آپ فرمانے لگے کہ عمر کے اسلام لانے سے آقا میں اسلام لا چکا ہوں، تو فرمانے لگے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی طاقت دگنی ہوگی اور کفار کی جو کوششیں تھیں وہ پست ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خدمت، ان کی خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت تھی۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں بدھ والے دن ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر سے زخمی کیا تھا۔ تو اس لیے میرے اس کا بیان کرنے کا مقصد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہادت ایک زندگی ہے، شہادت کی موت بڑی سعادت نصیبی ہے، اور یہ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے، اور اسلام کی تاریخ ان زندہ دلوں کے کارناموں سے پر ہے جنہوں نے گلشن آبیاری سے اپنے خون سے اور گلشن اسلام کو سرسبز و شاداب کیا۔ وَلَا تَقُولُوا،
یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، لڑتے ہوئے مارے جائیں، ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے ہاں اللہ سے رزق ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ جس طرح دانہ گندم کا زمین میں بویا جاتا ہے، وہ تو بظاہر ختم ہو گیا، لیکن ان قریب وہ کئی 100 دانوں کے ساتھ اگاتا ہے۔ اس دانہ سے جو بظاہر زمین میں بویا گیا وہ ظاہر سے میں مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن ہر عاقل یہی کہتا ہے بظاہر فنا ہوا، مٹا ہے، مگر حقیقت میں نہیں مٹا۔ اس طرح شہید بظاہر مر گیا لیکن حقیقت میں اصلی زندگی پا گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو جس طرح کپڑا کو درزی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر وہی ٹکڑے کٹ کر انسان کے جسم کی خوبصورتی بن جاتے ہیں، اس طرح جو لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، بظاہر تو توڑی جاتی ہے مگر انہی ٹکڑوں سے فرنیچر، چارپائیاں، کرسیاں، دروازے بن جاتے ہیں۔ اس طرح شہید کا جسم بظاہر فنا ہو گیا لیکن اس کو حقیقت میں اصلی زندگی مل گئی۔ پھر یہ مال، یہ جان ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے کہنے پر اسی کے لیے قربان کیا جائے گا، اور اللہ اس کو مزید عطا فرمائے گا۔ مال کے بدلے آخرت میں نعمت مزے ملیں گی، اور جان کے بدلے اصلی زندگی، دائمی زندگی، جو فخر و مسرت کا سبب ہوگی۔ شہادت کی موت عظیم موت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم اقتل۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ اللہ کے راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے یہ خواہش فرمائی، تمنا فرمائی، شہادت کی موت۔ اگرچہ کافروں کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں دے گی، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے ہم نے دین کے بڑے علم بردار نبی اور رسول کو ختم کر دیا، بظاہر یہ شکست ہوتی۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کی موت شہادت کی بھی موت سے بڑھ کر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ یعنی نبیوں کے جسم موت کے بعد صحیح و سالم رہتے ہیں، زمین ان کو نہیں کھا سکتی۔ اس طرح شہیدوں کے بھی بارے میں آتا ہے ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اور اس کے ثبوت کئی جگہوں پر مل گئے۔ بعض دفعہ شہیدوں کی قبریں کھدائی کے اندر کھل گئیں، ان کے جسم بالکل صحیح مسلم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نہر کی کھدوائی کروا رہے تھے کہ اتفاق سے صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں، تو کیا دیکھا، ان تمام شہداء کے جسم بالکل صحیح و سالم تھے۔ شہادت کی موت خوشی کی چیز ہے، شہادت کی موت مومن کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ جس طرح ایمان والا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کا مال قبول ہو گیا، اس طرح جان آفرین کے سپرد کر کے خوش ہوتا ہے، نہ کہ غمگین۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ شہید کا اکرام فرماتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں تیری اور کیا خواہش ہے، تو شہید کہتا ہے میری یہی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں، تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، اور قیامت والے دن کوئی انسان دنیا میں واپس آنے کے لیے نہیں کہے گا سوائے شہید کے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔
دنیا میں بھیج دے۔ وہ مزہ جب میرے سینے پر گولی لگی تھی یا تلوار کا وار ہوا تھا، وہ مزہ اس وقت جس وقت میرا خون کا قطرہ زمین پر گرا تھا، وہ لطف دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب شہید مجاہد کا جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ دنیا سے آ گیا دوبارہ دنیا میں نہیں جا پائے گا۔ شہادت کی موت جب زندگی ہے تو اس پر رونے کا کوئی مطلب نہیں۔ زندہ قومیں شہیدوں کا ماتم نہیں کرتی بلکہ خوش ہوا کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ احد لڑائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتم نہیں فرمایا، کوئی مرثیہ نہیں کیا، کوئی بین نہیں کیا، بلکہ صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا۔ ہادی حق کے فاروق اعظم آپ ہیں، فخر محبوب فاروق اعظم آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ آئے ہیں، آئے نہیں بلکہ بلایا گیا ہے، مانگا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن عشام ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں حق میں اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد رسول ہیں، اسلام کے عظیم جرنیل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تلوار، ننگی تلوار ہیں۔ شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بیان فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک لال رنگ کے مرغ نے میرے بدن پر 2-3 ٹھونگے ماری۔ پھر میں نے یہ خواب حضرت اسماء بنت عمیس کو بتایا تو انہوں نے یہ تعبیر فرمائی، اے عمر، آپ کو اجمی شخص قتل کرے گا۔ جمعہ کے خطبہ میں یہ خواب ذکر فرمایا۔ بدھ کی صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے اجمی ایرانی غلام ابو لولو فیروز نے ایران و یہودی نصارہ کی سازش سے یہ کام کیا۔ اسد البالغہ میں ہے کہ ہمیشہ آپ کی عادت تھی نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، جب صفیں سیدھا ہو جاتی تب اللہ اکبر کہتے اور نماز پڑھاتے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو ایرانی مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ پر 2 دھاری تلوار سے حملہ کر دیا، جناب کے شکم میں زیر ناف زخم لگایا، آپ کو گرا کر وہ ظالم بھاگا، رستہ میں جماعت کے اندر اور صحابہ کو بھی زخمی کیا، اور آخر ایک انصاری صحابی نے اپنا کمبل ڈال کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس لعین کو، اس کافر کو یقین ہو گیا میں گرفتار ہو چکا ہوں تو اپنے آپ کو چھری مار کر مر گیا۔ یوں سازش بھی معلوم نہ ہو سکی کس نے اور کس کی ایما پر یہ حملہ کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے صحابہ کرام نے اسی حالت میں بھی جماعت کی نماز ادا کی اور صفوں کو مضبوط رکھا۔ یہ بھی عجیب طریقہ ہے مخالفین کا کہ ایسا شخص قتل کے لیے تیار کرتے ہیں جو مخالف کو مار کر خود بھی اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنے آپ کو مار دے، کہ تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ قاتل زندہ رہوگا، نہ سازش پکڑی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باوجود شدید زخمی ہونے کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا اور خود بھی اسی حالت میں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابن عباس انظر من قتلنی فقال غلام المغیرہ، انظر من قتلنی، اے ابن عباس، عرض کیا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے قتل کیا؟ فقال غلام المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو مذہب سے مجوسی ہے۔ یہ سن کر فرمایا فقال الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، میری موت کسی کلمہ گو کے ہاتھ سے نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بیان کرتا جاؤں، آپ نے مانگی دو چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر تو نے مانگی دو چیزیں، میں تجھے عطا کروں گا تین چیزیں۔ اے عمر تو نے مانگا شہادت کی موت مانگی، میں تجھے شہادت بھی دوں گا۔ تو نے نبی کے شہر میں مانگی، میں تجھے نبی کے شہر پر دوں گا، نبی کے شہر میں ہی شہادت دوں گا۔ اور تیسری چیز تجھے نبی کے مصلی پر ہی شہادت دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں مانگی، اللہ نے دی تین چیزیں، شہادت بھی نبی کے شہر میں، ایک پہلی شہادت کی موت، دوسرا نبی کے شہر میں، تیسرا نبی کے مصلی پر۔ آپ کے زخم شدید آئے، بعضوں نے کہا کہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن آپ کی وفات ہو، کسی نے کہا کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ اسی اثناء میں آپ کو شربت پلایا گیا، وہ شربت فوراً زخم کی راہ سے باہر نکل آیا۔ کسی نے کہا خون ہے جو زخم کی راہ سے باہر نکل رہا ہے، کسی نے کہا نہیں شربت ہے جو زخم کو پار ہو گیا۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ دودھ بھی فوراً باہر نکل آیا۔ تو جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے حکیم کو لینے کے لیے، جب واپس آئے تو راستے میں آتے ہی حکیم کو لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں کہنے لگے اے حکیم واپس چلا جا، کہ آپ مجھے لے کر آئے اور ابھی واپس بھیج رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ وہ بکری جس کی ہے وہ کھیت اس کا نہیں، کھیت کسی اور کا ہے اور بکری کسی اور کی۔ آج تک کسی جانور کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے کھیت میں جا کر وہ چرے، کسی کے دوسرے کے کھیت میں جا کر وہ کرے۔ اس لیے بہت کچھ بیان کرنے کو باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا۔ تو یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو ایک نوجوان عرض کرتے ہیں کہ ابشر یا امیر المومنین،
بشارت ہو آپ کو امیر المومنین بہت سی قسم کی بشارتوں سے۔ اول کہ آپ کو خدا نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمایا، آپ جلیل قدر صحابی ہیں۔ پھر آپ نے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پھر آپ کو خلافت ملی، تب آپ نے عدل و انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اس کے باوجود بھی قیامت کے دن اگر برابر بھی سراسر چھوٹ جاؤں تو یہ غمین میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں کہ سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہیں اور صرف ایک شخص ہے جو جہنم میں جانے والا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ اور اعتماد بھی اتنا تھا اللہ رب العزت کی رحمت پر، کہیں کہ سارے جہنم میں جانے والے ہوں تو ایک جنت میں جانے والا ہو، تو پھر میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ تو وہ نوجوان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دے رہا تھا تو واپس جانے لگا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کا تہبند جو ہے وہ زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا میاں اپنا تہبند اونچا کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگاری ہے اور تمہارا کپڑا صاف رہنے میں زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں غور کرو، جان جا رہی ہے، نزع کی حالت ہے، مگر اس پر بھی خلاف شرع بات نہ دیکھ سکے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نازک ہونے لگی تب آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ تم جاؤ عائشہ کے پاس، فَقُلْ لَهَا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کا سلام کہنا، اے عبداللہ خبردار مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا، آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں بلکہ ایک مردہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے! ام المؤمنین کا افسوس ان لوگوں پر جو بی بی طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ایمان ضائع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بی بی عائشہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رو رہی تھیں۔ عرض کیا، حضرت عمر نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور اذن چاہے، اجازت مانگی ہے، اگر آپ اپنے حجرہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدموں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں تو زے نصیب، زندگی بھر ساتھ نہ بایائے، قبر میں بھی ساتھ رہنے کی تمنا کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد زندگی میں بھی تھے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے زیادہ عمر کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں شوق سے اس مبارک جگہ دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے کر چلے گئے، حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر اسی اجازت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آنے کی اطلاع پہنچی تو فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ فرمایا عبداللہ کیا خبر لائے ہو؟ عرض کیا بی بی عائشہ نے اجازت دے دی۔ فرمایا الہی تیرا شکر، مجھے اس بات کا نہایت ہی فکر تھا کہ اے عبداللہ تم ایک اور کام کرنا، اور جب میری جان نکل جائے میرے جنازے کو تیار کر کے پھر بی بی عائشہ کے حجرہ کے سامنے جا کر رکھ دینا اور کہنا اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے، اگر آپ سے اجازت مانگنا چاہتا ہے، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، اگر اس وقت اجازت نہ دیں تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس کے بعد وفات پھر اجازت لینا ہے، کمال تقویٰ پر تقویٰ اختیار کی بات ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر سے فرمایا، اے عبداللہ میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر رگڑ سکوں، شاید میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ ہلاکت عمر کے لیے اگر اس پر اللہ نے رحم نہ کیا، اے عبداللہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرا کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک اچھا ٹھہرا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہترین کفن مل جائے گا، اگر میں برا قرار دیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا، یہ بھی چھن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ اس سن کا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، قسم اللہ کی میں تو آپ کی نسبت یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ آسانی سے گزر جائیں گے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، امین المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں، آپ احکام کتاب اللہ میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تقریر حضرت ابن عباس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ سخت تکلیف کی حالت میں بھی نہایت جوش اور شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، عبداللہ اگر تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں فرمائی اور انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر کے حضرت ام عائشہ کے حجرہ کے سامنے لا کر رکھا۔ بلند آواز سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ جنازہ ام المؤمنین، یہ عمر کا جنازہ حاضر ہے اور پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر حکم و اجازت ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھیں اور فرماتی تھیں، میں خوشی سے آج عمر کو اجازت دیتی ہوں جناب کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ مسلمانوں پر اس دن بہت بڑا صدمہ تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محبت و عشق غالب تھا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف غالب تھا۔ فلما مات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال کیف وجدت الامر یا امیر المؤمنین۔ حضرت ابن عباس نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، امیر المؤمنین کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا، وجدت ربا رحیما، میں نے اپنے رب کو نہایت رحم کرنے والا پایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت عظمیٰ کو قبول فرمائے اور ہمیں حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔